السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بس ایک ولاگ کی طرح میں ولاگ بنانا چاہتا تھا بہت ٹائم سے، لیکن آج دیکھو موسم بھی بہت مونسون کی بارش بھی سٹارٹ ہو رہی ہے، تو آج بس بڑی مشکل سے میں نے یہ لیپ ٹاپ اور اس کے اوپر چھتری میں نے رکھی ہوئی ہے امبریلا، تو بہت مشکل سے بنا رہا ہوں. اچھا، میں آپ لوگوں کو میں تھوڑی اپنی لائف کی کہانی جو ہے وہ سنانا چاہتا ہوں، چونکہ بہت ٹائم سے ڈپریشن انزائٹی کی ٹیبلیٹس یوز کرتا ہوں، اور 2018 سے میرے خیال میں فروری یا جنوری 2018 سے میں سائیکٹرسٹ کے پاس جانا میں نے سٹارٹ کیا ہے. اس سے پہلے مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ میں جو ہوں یہ میں کیا نام ہے وہ بیمار ہوں، مجھے پتہ نہیں تھا. تو انشاءاللہ ابھی آپ لوگوں کو بتاؤں گا. یہ میرا فیس صحیح سے نظر نہیں آ رہا کیونکہ بارش ہے اور سورج تو ہے نہیں، تو اس وجہ سے میری جو ڈپریشن کا جو مسئلہ ہے وہ ایک میرے خیال میں نا ایک سوری میری جو ڈپریشن کا مسئلہ ہے نا وہ عجیب قسم کا ہے. وہ اس طرح کہ میں کوئی لڑکی وغیرہ کے پیچھے نا عاشق وغیرہ نہیں ہوا تھا کہ میری ڈپریشن اس وجہ سے ہو جائے، مجھے ڈپریشن ہو جائے، یا میرے گھر کے حالات. الحمدللہ آئی بلانگ ٹو اے ویری ریچ فیملی، اور اللہ کا بہت شکر ہے کہ مجھے میرے جو والدین، ہاں سب کہتے ہیں، میں اسٹیٹس وغیرہ دیکھتا رہتا ہوں کہ یار آئی لو مائی پیرنٹس بہت زیادہ یا اس طرح. تو میں کہتا ہوں کہ یار کس کو پیرنٹس نہیں پسند، لیکن میرے پیرنٹس لوگ جو کہ کہتے ہیں بہت زیادہ ماشاءاللہ انتہائی میرے ساتھ نا اچھے ہیں، بہت زیادہ اچھے میرے ساتھ اور میری ساری فیملی کے ساتھ. تو الحمدللہ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. اچھا، تو میں ابھی بتانے لگا ہوں فیملی کے. تو اصل میں اس طرح ٹائپ کے معاملے میں وی آر ایوریج پیپل، وی آر اے ایوریج پیپل. اور ایک ایوریج شخص کو دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے شاید اس کے پاس راستہ ایک ہی ہوتا ہے، دو ہوتے ہیں. فار ایگزامپل کوئی چھوٹا موٹا بندہ بزنس سٹارٹ کر لیتا ہے، اور یا پھر ایجوکیشن کے تھرو. لیکن بزنس کے لیے بھی تو پیسے چاہیے ہوتے ہیں، اور 6 7 8 آئی مین تھرڈ فورتھ ففتھ میں کون بزنس کر سکتا ہے؟ تو اس کم از کم ایجوکیشن تو آپ نے حاصل کرنا ہوگا. تو میں بچپن ہی سے میری حافظہ بہت کمزور تھی. مجھے ابھی یاد ہے، میں جب مسجد جاتا تھا امام صاحب سے قرآن یاد کرتا تھا تو مجھے بالکل یاد نہیں ہوتی تھی، جو یاد ہوتی تھی وہ سب بھول جاتا تھا. تو شاید اس وجہ سے میں حافظ بھی نہیں بنا. پھر میں جب چھوٹا ہوتا تھا، تھرڈ میں سیکنڈ میں اسکول میں، جب غزالی پبلک اسکول میں جب مجھے کویسچن دیتے تھے مطلب سارے کلاس فیلوں کو، تو میں بہت خوفا ہوتا تھا کیونکہ مجھے پتہ تھا مجھے یاد کرنا ہے. اور میرا یاد کا جو وہ ہوتا تھا، اچھا کنسیپٹ تو میرا اگر کلیئر بھی ہو جائے پھر بھی مجھے چیز یاد نہیں ہوتی تھی اس وقت. اور دوسری بات یہ کہ جو میں رٹا لگاتا تھا تو اس طرح میری پوزیشن ہو جاتی تھی کہ میرے سے نا وہ رٹا والی چیز نا وہ بھی بھول جاتا تھا. تو صبح جب میں اٹھ جاتا تھا نا تو پھر
مجھے وہ چیز یاد ہونا شروع ہو جاتی تھی. تو یہ ایک عجیب اس طرح تھا. تو مطلب کل بھی ٹینشن ہوتی تھی, آج بھی ٹینشن ہوتی تھی ہے. مطلب کل جب کلاس میں دہراتا تھا کہ ٹیچروں کو میں بولتا تھا تو بھی ٹینشن ہوتی تھی, اور جو یاد نہیں ہوتا تھا وہ بھی. تو میرے خیال میں نے اپنی ساری جوانی, ابھی تو جوانی باقی ہے کیونکہ پیغمبروں کو 40 ایئرز کے بعد ہی 40 ایئرز تک ہی پیغمبری ملی ہے, تو کافی ٹائم ہے. لیکن میں نے آئی تھنک ساری جوانی میں نے اپنی زندگی کی ڈپریشن میں گزاری ہے, رونا دھونے میں. میں ابھی سوچتا ہوں کہ میں کیوں اتنا روتا تھا. اور ایک ایوریج بندے کے لیے سب سے بڑی چیز اس کی ایجوکیشن ہے, اور مجھے سخت شوق ہوتا تھا. مطلب مجھے اتنا شوق ہوتا تھا نا ایجوکیشن کا, آج بھی ہے. مجھے سخت شوق ہوتا ہے میں گھر میں لائبریری بناؤں. وہ لائبریری اس طرح نہیں کہ میں بکس جمع کر لوں اور بس لائبریری بناؤں, نہیں, اس طرح کہ میں پڑھ کے بک ایک جمع کر کے لائبریری بناؤں اور مجھے سب چیز یاد ہو. لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو پھر ہر کسی کو ہوتی, پھر تمہیں ڈپریشن کیوں ہوئی؟ تو اس کا یہ جواب ہے کہ مجھے یاد نہیں ہوتی تھی, مجھے اتنا سخت شوق تھا. اگر مجھے سخت شوق نہ ہوتا تو میں کیوں ڈپریشن میں ہوتا؟ میرے پاس بہت راستے تھے. لیکن نہیں, آج تک میں اس چیز کی سزا بھگت رہا ہوں. تو مجھے اب بھی یاد ہے, میں مسجد میں جاتا تھا, جو میرے دوست ہوتے تھے گاؤں میں, تو میں اس کو کہتا تھا یار وہ جو آج کویشچن دیا ہے نا سر نے, وہ میرے سے پوچھ لو ابھی. وہ کہتے ہیں مسجد میں نے کہا یار ہاں نا, نماز کے بعد یا نماز سے پہلے. تو میں وہ دہراتا تھا ہر وقت. میں جب خفا ہوتا تھا تو میں کہتا کیوں خفا ہو؟ اچھا ہاں تمہیں وہ کویشچن یاد نہیں ہے, تمہیں وہ ایسے یاد نہیں ہے, تمہیں وہ سٹوری یاد نہیں ہے, تمہیں وہ میتھس کا کویشچن نہیں آ رہے. تو میری خفا یہی ہوتی تھی. اچھا میں نے اپنے گاؤں کو اس وجہ سے چھوڑا کہ میں بنو آ جاؤ, میں سٹارٹ سے نہ ہی وہ کروں گا, اسٹڈی سٹارٹ کروں گا. مجھے یہ نہیں پتہ تھا کہ یہی دماغ تمہارے ساتھ بنو بھی جائیں گے. اچھا بنو میں انتہائی ٹف میری لائف رہی. اس کے بعد میں جب مردان آیا تو اس وجہ سے ہی آیا میرے دل میں کہ میں ادھر سے ہی سٹارٹ سے وہ کر لو, اسٹڈی سٹارٹ کرو. لیکن وہ پھر اتنا خطرناک ثابت ہو گیا کہ مجھے بالکل پاگل کر دیا انہوں نے. تو آج میرا ماسٹر کے بعد لوگ فیل کر رہے, میں کہتا ہوں ماسٹر ہی بھی ٹھیک ہے کہ یہ کر لیا. تو آج بل یہ چیز کا میں اس چیز کی نا سزا بھگت رہا ہوں. تو ہاں خیر ڈپریشن تو ٹھیک ہے نا, آ جاتی ہے سب لوگوں کو, لیکن اس کے جو پھر سائیڈ ایفیکٹ ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. لائک فار ایگزامپل تمہیں ڈپریشن ہے اسٹڈی سے, تو وہ تو ٹھیک ہے نا, اسٹڈی مت کرو. لیکن اس کا جو پھر بھی نا امیدی جو ہوتی ہے, مایوسی جو ہوتی ہے, نیند کا نہ آنا بالکل یا نیند کا زیادہ آنا, گھر میں غصہ آنا, لوگ کسی کے ساتھ نہ بیٹھنا, کسی کے ساتھ نہیں ملنا, کسی کا فون کال نہیں اٹینڈ کر سکتا, نہیں اٹینڈ کرنا, کوئی شادی اور کیا نام ہے جنازے میں شریک نہ کرنا, یہ سب چیزیں اس طرح یہ خطرناک. ماں باپ کتنے بڑے اجر والے لوگ ہیں, کتنا ہم اس سے جا سکتے ہیں, وہ اس کے ساتھ نہیں بندہ بیٹھ سکتا. قرآن کو ترجمہ تفسیر کے ساتھ قرآن کو تفسیر کے ساتھ نہیں بن سکتا, پڑھ سکتا. مجھ کو یاد نہیں ہوتی, اگر یاد بھی ہوتی تو کہتے ہیں کہ مطلب قسم خیال آتے, احساسی کمتری کا شکار ہونا, دل کا دھڑکنا, پیٹ خراب ہونا, ہر چیز. تو مطلب اچھا الگ الگ بیمار, اسکن کا خراب ہونا, معدے کا, تو بہت زیادہ. اچھا سب سے زیادہ بیمار کہ آپ کو نا شادی, مطلب اگر آپ کریں یا نہ کریں آپ کا کوئی فائدہ نقصان نہیں ہوتا, کیونکہ انسان کا جو وہ ہوتا ہے نا ریپروڈکٹیو جو مائنڈ ہے وہ نہیں بن رہا ہوتا. تو کافی سارے مسئلے ہیں.